Edit Decision List, EDL, has a very old history. EDL اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ اصل میں ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر جہاں پر آپ نے کٹ یا ایڈٹ کیا ہوتا ہے اس فریم کی یا اس ٹائم کی آپ کو ایک لسٹ بنا دی جاتی ہے. It is actually started from very early stage when the film was developing. So film جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ فلم شوٹ کرتے ہو تو اس کے لیے جو ریل یوز ہوتی ہے دیٹ از اے ویری ایکسپینسو ریل. آف کورس آپ جب اس کو ایکسپوز کروا کے لائٹ کے اندر اس کو جب آپ ایڈیٹنگ کے لیے لینئر ایڈیٹنگ کے لیے نکالتے تھے تو ہم اس کو نیگیٹو کہتے ہیں. ابھی بھی ہم اس کو نیگیٹو کہتے ہیں. سو دیٹ نیگیٹو which comes out from a film camera is very very expensive. So what used to happen کہ linear editing کے ٹائم پہ ہم اس نیگیٹو کو کٹ نہیں لگا سکتے تھے. ریزن اس کی یہ کہ جب آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کبھی کبھار ایک فریم آگے ایک فریم پیچھے یا کوئی سین کہیں سے اٹھا کر کہیں پہ لگاتے ہو. سو اگر ہم یہ سارا کچھ نیگیٹو کے ساتھ کرنے لگ جائیں تو اس کا بالکل جو پرنٹ ہے اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ ڈسٹرائی ہوتی ہے. سو ہم لاسٹ ٹائم یہ کرتے تھے کہ وی میک لو کوالٹی کاپیز آؤٹ آف اٹ اور اس لو کوالٹی کاپیز کو ہم مختلف زاویوں سے اور مختلف طریقوں سے دیکھ کر مطلب آئی میک اے کاپی اور میں نے اس میں سے فیتا نکالا اینڈ آئی لائک دس فریم آئی کٹ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے اور میں نے اس کو سپلائسر کی وجہ سے نکال دیا اور پچھلا والا فریم آگے جوڑ دیا اینڈ دین آئی موو اٹ فردر. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا نہیں دس سین اور دس شاٹ ہیز ٹو کم آفٹر دس وچ آئی ایم ایڈیٹنگ رائٹ ناؤ. سو اس سارے پروسیس کے اندر آپ کی جو فلم جو یوز ہو رہی ہوتی تھی یا جو ریل جو آپ کی یوز ہو رہی ہوتی تھی دیٹ واز اے لو کوالٹی ون. سو لو کوالٹی ہونے کی وجہ سے لیس ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اپنی مرضی سے کٹ ویلڈ سب کچھ کر سکتے تھے. دین واٹ ہیپن کہ جب ہماری ایڈیٹنگ اس لو کوالٹی فلمز کے اوپر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ یہ والا فریم یہاں سے کٹ ہوگا اور یہ والا فریم یہاں سے کٹ نہیں ہوگا یا یہ سین یہاں سے سٹارٹ ہوگا کٹ ہونا اور یہاں تک جائے گا وٹ ایور. سو جہاں پہ بھی آپ نے کٹ یا آپ نے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ہم لسٹ نکالتے ہیں بائی کیپنگ دا ریمبرنگ دا بائی ہیونگ دا لو کوالٹی ریلس. اور جب ہم اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں دین وی گیو اٹ ٹو اے اسپیشل پرسن وچ از کال اے نیگیٹو کٹر. اور وہ نیگیٹو کٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ لسٹ کو دیکھ کے EDL کو دیکھ کر جو نیگیٹو وچ از ایکسپینسو ون اینڈ وچ از اے ماسٹر کاپی آف یور فلم اس کو وہاں سے کٹ لگانا ہوتا ہے جہاں پہ لسٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. سو دس واز دا ارلی ٹائمس. دین کیم دا لینئر نان لینئر ایڈیٹنگ ٹائم. جب شروع میں ہمارے پاس نان لینئر ایڈیٹنگ آ گئی تھی دیٹس مین کہ ہم اپنی جو ٹیپس تھیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر کے کمپیوٹر کے اندر ایڈٹ کر سکتے تھے. Now in the beginning the systems was not that good enough. مطلب آپ کے پاس اگر ہائی کوالٹی ویڈیو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہائی کوالٹی امیج ہو اور آپ کا کمپیوٹر کو اتنا ہائی اینڈ قسم کا نہ ہو اٹ اسٹارٹ لیگنگ. وہ کبھی بھی آپ کو اس کی بیسٹ ریزولوشن کے اوپر اس کو نہیں دکھا سکے گا. سو ارلی ٹائمس کے اندر جب کمپیوٹرز نیا ڈیولپ ہو رہا تھا سسٹمز ور ناٹ دیٹ ہائی اسپیڈ جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی جو فلم جو شوٹ ہوئی ہوتی تھی اس کو اسٹریٹ اوے کمپیوٹر کے اوپر ایڈٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو ایڈیٹرز کیا کرتے تھے کہ وہ ہر ایک ٹیپ کو ریکارڈ کرواتے تھے by using the different recorders like VCRs for example یا DV recorders for example. اور ان کو ہم نام دیتے تھے like tape 1, tape 2, tape 3, tape 4. اور وہ جو ہم کاپیز جو ہم کمپیوٹر کے اندر رکھتے تھے they also used to be a very low quality. ریزن اس کی پھر سے وہی ہے کہ اگر آپ کی کوالٹی ہائی ہوگی جو آپ نے کیپچر کیا ہوگا ویڈیو اپنی ٹیپ میں سے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ سموتھلی نہیں چلے گا. اور کام کرتے وقت کیا پتا کہ آپ ایک پورے سین کے اوپر ایفیکٹس اور ٹرانزیشنز اور سب کچھ لگا چکے ہیں اور بعد میں آپ کو خیال آیا کہ نہیں دس از ناٹ ہاؤ اٹ واز سپوزڈ ٹو بی ڈن. تو آپ کا سسٹم اور وہ آپ کا ٹائم اور اسپیشلی جو منی ویسٹ ہو رہا ہے وہ تو نکل گیا. سو وٹ دے یوز ٹو ڈو کہ جب وہ گریب کرواتے تھے
ان دا ارلی اسٹیج جب آپ کمپیوٹر میں گریب کرواتے تھے فلم کی ویڈیو کو, تو آپ اس کو لو کوالٹی میں گریب کرواتے تھے, اور اس کے بعد ایڈیٹر جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اوپر بیٹھ کے اس کو ایزیلی کٹ کر سکتا تھا. اس کو ہم آف لائن ایڈیٹنگ بھی کہتے ہیں. وی آلسو کال دس آف لائن ایڈیٹنگ. دس از اندر ٹرمینالوجی وچ یو شوڈ ریمبر. دین ونس اٹ از ڈن, لسٹ واز میڈ. اور نان لینئر ایڈیٹنگ جو سسٹمز ہیں وہ اس میں سب سے بڑی بات بھی یہ تھی کہ وہ خود بخود آپ کو ای ڈی ایل جنریٹ کر کے دیتے ہیں. مطلب آپ پریمیئر کے اوپر کام کر لو سارا کا سارا, یا آپ فائنل کٹ پرو کے اوپر سارا کا سارا کام کر لو, جہاں جہاں پر آپ نے کٹ لگایا ہوگا پریمیئر یا فائنل کٹ پرو آٹومیٹکلی آپ کو ایک فائل بنا دے گا جی کہ اس ٹائم کے اوپر یا اس فریم کے اوپر آپ کا کٹ لگا ہوا ہے اور یہاں تک لگا ہوا ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ای ڈی ایل. سو جیسے ہی آپ کا لو کوالٹی ویڈیوز کے اوپر آپ کی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک لسٹ بنائی جاتی ہے. اس لسٹ کے اندر ہوتا ہے کہ ٹیپ 1 میں سے ادھر سے لے کر, مطلب اتنے سیکنڈ اتنے فریم سے لے کر اتنے سیکنڈ اتنے فریم تک اٹھانا ہے چنک, یا کٹ یہاں سے لے کے یہاں تک لگانا ہے. پھر ٹیپ 2 میں آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کٹ لگانے. So after that list is made or generated by your non-linear systems, تو وہ لسٹ ہماری جو ہے فائنل ایڈٹ کے لیے ہونی جاتی تھی, اور وہ جو فائنل ایڈٹ ہوتی تھی وہ پھر ہائی کوالٹی کے اوپر ہوتی تھی آف کورس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی ہائی کوالٹی کے اوپر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کی جو فلم ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے, یا آپ کا جو ٹی وی کا پروگرام ہے وہ ڈسٹریبیوٹ یا آن ایئر ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب کرنٹ ایرا کے اندر جو آپ آج کل کے جو سسٹمز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ایکسٹریملی گڈ. اور اف یو لک ایٹ دیم 5 years 7 years before, تو اس میں اور اب کی ٹیکنالوجی میں کافی فرق آ گیا ہوا ہے. اب جو سسٹمز ہیں ہمیں اس میں ایچ ڈی کلپ کو ایس ڈی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نا ایچ ڈی مینس ہائی ڈیفینیشن, ایس ڈی مینس اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن. ایچ ڈی جو ہیں موسٹلی آپ کے 1080 پکسلز کے اوپر کام کرتے ہیں. دے آر ویری ہائی اینڈ, اور اس میں ہوتا یہ کہ ایچ ڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ پکسلز انوالو ہوتے ہیں آپ کی امیج کو یا آپ کے فریم کو شارپ کرنے کے لیے. سو اب جو ایڈیٹنگ سسٹم یوز ہو رہے ہیں نان لینئر ایڈیٹنگ کے لیے, اور جن کو ہم ایڈیٹنگ سوٹس بھی کہتے ہیں, اس میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی لو کوالٹی کرنے کے لیے. یو جسٹ گیٹ این ایچ ڈی کلپ اور یو جسٹ گیٹ ویڈیو آن اے کیمرا, ٹھیک ہے, فلم آپ نے شوٹ کیا اور اس کو آپ ڈائریکٹ ایک کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر ایڈٹ کر سکتے ہیں.